ملیکہ انہوں نے کہا کہ جس دن پورا ریکارڈ مل جائے گا تسلی ہو جائے گی, پوری یقین ہو جائے گا کہ یہ انوالو ہیں, اس دن پکڑ لیں گے. تو اب پھر ان کی پوری آج تسلی ہوگی, مان لیں کہ وہ کرپشن میں انوالو تھے. دیکھیں یہ تو نیب کا سٹانس ہے, اینڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے شو پہ پہلے بھی کہ ہم پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. دے آر فری ٹو ڈو وٹ دے وانٹ ان ٹرمز آف انشورنگ کہ پبلک آفس ہولڈرس کرپشن نہ کریں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جہاں پہ سٹیزنس کی رائٹس انڈرمائن ہوں تھرو دیئر کرپشن. ان کی ایک اسٹیچوری باڈی ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ ہے, اس کے مطابق وہ آپریٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ علیم خان صاحب کی آج گرفتاری ہوئی ہے, ان کی دوسری پیشی تھی آئی تھنک غالباً. تو پی ٹی آئی نے اس پہ ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان وچ انکلوڈس پی پی پی, جن کے اوپر اس وقت ان کے پارٹی کے چیئرمین پہ, کو چیئرمین پہ, ان کے چیف منسٹر پہ بہت سنگین الزام ہے آف کرپشن. ہم نے وکٹمائزیشن کے لیے کرائے آؤٹ نہیں کیا. اس طرح پی ایم ایل این بھی ان کے اوپر جب کیسز ہوئے تو انہوں نے سارے اداروں کو ملائن کیا جس کے اندر ہماری عدلیہ ہے, ہماری آرمی ہے, اور جو بھی ادارہ ہے نیب ہے, سب کو ملائن کیا. پی ٹی آئی نے یہ پوزیشن نہیں لی. آج سننے میں آ رہا ہے کہ علیم خان پہلا اسٹیپ ہے, اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور آپ کی اپنی جماعت سے 2-3 جو وزیر ہیں اور وہ آئندہ چند روز میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یا چند ہفتوں میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ ندیم, آئی ہیو نو سچ انفارمیشن, بٹ میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ انڈر اینی سرکمسٹانس کسی سرکمسٹانس کے اندر بھی انٹرفیئر نہیں کرے گی نیب پروسیڈنگس کے اندر. یہ نیب لا ان کو پاور دیتا ہے. ناٹ نیب سو فار, اٹ از آلسو ایف آئی اے ایز ویل. وہ تو نیب کر رہی ہے, بٹ دیٹ از تحقیقات کر رہی ہے. نیب اس کیس میں, زرداری صاحب کے کیس میں ذرا فرق ہے ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹری ایویڈنس اینڈ ان ٹرمز آف, آئی تھنک وہ کیس تو از دا ورسٹ ایگزامپل آف ڈیپ روٹڈ کرپشن, جس کے اندر زرداری صاحب کا کیس جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ زیادہ ڈیپ روٹڈ کرپشن, ویری ڈیپ روٹڈ, اس کے اندر بڑی ڈیپ کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں, اس کے اندر ڈاکیومنٹری ایویڈنس آن ریکارڈ ہے, اس کے اندر والیومز آف انفارمیشن جس کے اندر لیئرنگ ہوئی ہے, فیک اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں, گورنمنٹ مشینری یوز ہوئی ہے ٹو ایکچولی لانڈر اینڈ پروکیور منی اینڈ انڈرٹیک کرپشن. آئی مین دیٹ از اے کلیئر کٹ کیس. اس کیس کے اندر تو شاید اور انویسٹیگیشن کرنے کی بھی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, اسی لیے تو وہ کیس نیب کو ریفر ہوا ہے. اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے نیب فوری کارروائی کر سکتی ہے. آئی تھنک بالکل پھانسی نہیں لگانی چاہیے, ان کو بند کرنا چاہیے ان جیل. ہی شوڈ بی, ساتھ علیمہ خان کو بھی بند کرنا چاہیے. I think she should afford me the same respect I afforded her when she was talking. You will talk when he asks you to speak. What I am trying to say is that, but you are saying کہ ان کو پکڑ کے جیل میں بند کرنا. I think Nadeem, we will not cry out like they did. ہم اس احتساب کے عمل کو جاری رہنے دیں گے. جس کو نیب اریسٹ کرے گی, جس کی انویسٹیگیشن کرے گی, جس کے خلاف ایف آئی آر ریفرنس فائل کرے گی, پی ٹی آئی اس کے اندر انٹرفیئرنس. آپ بتائیے پلوشا. دیکھیے, انہوں نے کہا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات, اس کیس میں اور انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, ضرورت نہیں ہے. مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں مائنڈ سیٹ کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, جے آئی ٹی نے جو کچھ نکالا تھا نیب نے اس میں سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. دیکھیے جی, اڑا کے رکھ دیا کورٹس میں وہ جھوٹی باتیں. علیمہ خان کی جو چوری تھی, جو کہ خیرات اور زکوٰۃ پہ تھی, جو آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کی. چوروں کے اصول بھی ہوتے ہیں کہ وہ خیرات کے ڈبوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور پھر کس لیے چھپائے گئے وہ فلیٹ اتنے سال جو کہ وہاں چلے گئے, اور وہ پھر 18 فیک اکاؤنٹس کہاں سے نکلے. ان باتوں کی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے, کیا یہ باتیں بھی ہضم ہو جانی چاہیے؟ منی لانڈرنگ میں جو بھی آئے گا ساروں کے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اس ملک میں چاہے کوئی کسی کے سامنے کوئی قتل کر دے پھانسی چڑھنے سے پہلے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ 50 ارب کے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہمارے چیئرمین کا نام نکلا کہ نہیں نکلا؟ پھر کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یہ ہاؤنٹ کرے تھے؟ اور پھر زرداری صاحب نے جب کہا کہ آپ چاہیں, بلاول کے اوپر نہیں تھا, زرداری صاحب کے اوپر. تو انہوں نے تو ڈالا تھا نا جی, انہوں نے تو دونوں کے نام ڈالے تھے. ایک سٹنگ چیف منسٹر کا نام ڈالا تھا, انہوں نے وفاق کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگائی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت دیکھ لی, اور شاید سینٹی پریویلڈ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پھر کیا ہوا. نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنے, چور 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 ان کے اپنے گھر سے نکل آئے. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آج کی ہے, اس میں سب سے زیادہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے پھنستے ہیں یہ ایم کیو ایم, ان کی ہواری ہے جن کو یہ کہتے رہے, جنہوں نے اس دن 12 مئی کو کیا کارنیج ہوا. آج یہ پوچھیں گے ان سے؟ آپ بتائیے. یہ نہیں پوچھیں گے تو کوئی کورٹ میں جائے گا کیونکہ آرڈر تو آ گیا. اب پھر بتائیے, اپنے فارن منسٹر سے کچھ, پرائم منسٹر نے کوئی ان کی کال کی, کوئی ان سے پوچھا ان کو کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہیں؟ اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب زرداری صاحب کو آپ کہتے رہے پکڑیں پکڑیں پکڑیں, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, شیر آ گیا, شیر آئے گا تو صرف ان کو نہیں کھائے گا جنہیں آپ چاہتے ہیں, شیر آپ کو بھی کھائے گا. یہ بات آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ تو ان کے علیم خان کے جانے سے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ خوش ہوتے ہیں.
کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ عثمان بزدار کی جگہ آئیں اور پرویز الہی صاحب کا راستہ روکیں، کیونکہ ان کے بعد تو سب سے زیادہ جو فعال امیدوار ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں.